میں ذرا ایک پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلو ہے بنیادی طور پہ مسلم لیڈرشپ کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم لیڈرشپ کو ناظرین 6 بنیادی نکات بتلا دیے، 6 بنیادی اصول بتلا دیے، اور میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ مسلم لیڈرشپ میں اگر یہ 6 بنیادی نکات شامل ہو جائیں، یہ انگریڈینٹس اگر شامل ہو جائیں تو یقین مانیے انہیں پھر کوئی ناکام کر نہیں سکتا۔ پہلی بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا کہ مسلم لیڈرشپ کو سچا ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے سرکار علیہ السلام کو عرب کا معاشرہ یعنی جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو نہ مانے لیکن یہ ضرور کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ دوسری بات مسلم لیڈرشپ میں امانت داری ہونی چاہیے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی ذات اقدس سے پروف کر کے دکھایا کہ جب آپ ہجرت مدینہ پاک کر رہے تھے اور وہ جان کے در پہ تھے تو جو جان کے در پہ تھے ان کی امانتیں اس کے باوجود بھی آپ کے پاس موجود تھی، یعنی آپ سے بڑھ کر وہ امانت دار کسی کو نہیں مانتے تھے۔ تیسری بنیادی بات مسلم لیڈرشپ میں ہونی چاہیے کہ وہ نرم خو ہو، نرمی سے بات کریں، اور سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس کو آپ دیکھیے صاحب کہ دوست تو دوست، آپ دشمنوں سے بھی انتہائی نرمی سے بات کرتے تھے کہ وہ یہودی جو آپ سے قرضہ مانگتا تھا اس نے بے انتہا آپ کی شان میں بے ادبی کی، یہاں تک کہ آپ کو روک لیا، لیکن آپ نے اس قدر حلم سے کام لیا اور آپ نے نرم خوئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ داخل اسلام ہو گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے یہاں پر کوٹ نہ کروں کہ 10 برس سرکار علیہ السلام کی خدمت میں آپ رہے، لیکن فرماتے ہیں کہ نہ کبھی سرکار علیہ السلام نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، یا یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ نرم خوئی ناظرین کہ ہر ایک آپ پر فریفتہ ہوتا تھا اور اپنی جان آپ پر نچھاور کرنے کو تیار ہوا کرتا تھا۔ چوتھی بنیادی بات جو مسلم لیڈرشپ میں ہونی چاہیے وہ معاف کرنے کا جو ایک خاص وصف ہے وہ ہونا چاہیے۔ دوست تو دوست، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں تک کو معاف کر دیا۔ اٹھا لیجئے کہ جس وقت آپ کے جسم میں اتھر پر اوجڑی رکھی گئی، شیب ابی طالب کو دیکھ لیجئے، پھر ظاہر مکہ پاک کی گلیوں کو اٹھا لیجئے کہ جس میں آپ پر پتھر برسائے گئے، طائف کو اٹھا لیجئے، آپ مدینہ پاک کو اٹھا لیجئے، یہاں تک کہ وہ جانی دشمن جب فتح مکہ کے موقع پر سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے فرما دیا کہ آج معافی کا دن ہے، آج کسی کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو مسلم لیڈرشپ کی جو بیسٹ کوالٹیز میں سے کوالٹی ہے ناظرین وہ معاف کرنے کا عمل ہوتا ہے تاکہ تمام لوگ آپ کے قریب آئیں۔ پانچویں بنیادی بات مسلم لیڈرشپ میں مشاورت کا عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیے سرکار علیہ السلام کو کسی کی مشاورت کی ضرورت نہ تھی، اللہ کو کسی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذرا سوچئے دار ارکم کو اٹھا لیجئے، یعنی وہ جو 2 صفوں کا بننا اور بن کے نکلنا اور اس کے بعد اسلام کا باقاعدہ اعلان کرنا، اور اس کے بعد جب آپ ہجرت کے عمل کی طرف آتے ہیں تو حضرت عباس علیہ السلام سے پہلے مشاورت کرنا کیونکہ انویٹیشن انصاریوں کا تھا، اور عین ہجرت کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کرنا۔ اس کے بعد آپ بدر کے مقام پہ آ جائیے کہ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشاورت کرنا، بدر کے قیدیوں یعنی جو کفار تھے ان کے لیے مشاورت کرنا کہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ احد کے معاملے پہ آپ دیکھیے کہ مدینہ پاک میں رہ کے جنگ کی جائے، مدینہ پاک سے باہر نکل کر جنگ کی جائے، خندق کے موقع پہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ سیکیورٹی قائم کی جائے مدینہ پاک کے لیے۔ غرض آپ بات کو آگے بڑھاتے چلا جائیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سائیکولوجیکل کنسٹرکشن بھی کی، ان کو اعتماد بھی دیا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھا، ان کے کانفیڈنس کو انہینس بھی کیا اور ان کو مشاورت میں شامل رکھا۔ یعنی یہ لیڈرشپ کی کوالٹی مسلم لیڈرشپ کی کوالٹی ہونی چاہیے۔ اور آخری بات کہ جب مشاورت ہو جائے، کسی بات پر کنسنسس جنریٹ ہو جائے، پھر یہ مت دیکھیے کہ آپ تعداد میں کم ہیں یا زیادہ ہیں، آپ کمزور ہیں یا طاقتور ہیں، آپ کے پاس اسلحہ ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پاس دنیاوی ریسورسز ہیں کہ نہیں۔ اللہ پر فرم بلیو ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اور اللہ ہی کی ذات سے جو ہے وہ ذہن میں رکھیے، اپنے تعلق کو جوڑتے ہوئے مکمل طور پہ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے صاحب کہ پیچھے کیا ہے یا آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کی سب سے شاندار مثال آپ کو نظر آتی ہے کہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے۔ آپ اور ہم 313 تھے ناظرین اور سامنے 1000 تھے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر توکل کیا، اور ایسا توکل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے ذریعے سے نصرت اتاری۔ تو 6 بنیادی کوالٹیز مسلم لیڈرشپ میں اگر آ جائیں تو پھر ان کو ناظرین کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا۔ پہلی بات سچائی، دوسری بات امانت داری، تیسری بات نرم خوئی، چوتھی بات معاف کرنے کا عمل، پانچویں بات مشاورت کا عمل، اور چھٹی اور بنیادی بات اللہ ہی پر توکل کرنا۔